بس اب یہ دیکھنا ہے کہ کون علی تک زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوڑ علی تک ہو، دوڑ علی تک ہو تو آپ یقین مانیے میں علی سنا آپ کو علی کے اتنا قریب کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے علی آپ سے قریب ہیں۔ ہائے آپ سلامت رہیے۔ پہلا حصہ کچھ اور بتا رہا تھا، دوسرے نے حقیقت بیان کی۔ کیا کہا؟ عین عبادت کی بھی تو عین ہوتی ہے نا، بہت غور سے، تمہید کا وقت نہیں ہے لیکن جس ذات ذی وقار پہ پڑھنا ہے میں کیا کروں، بہت توجہ رکھا۔ عبادت میں بھی تو عین ہے، ایک عین وہ ہوتی ہے جو حروف تہجی میں ہوتی ہے، عین ایک عین وہ جو حروف تہجی میں ہے، یہی حروف تہجی کی عین سے علی ہے نا، ہے نا بہت ہے نا۔ یہ عین کب سے ہے؟ کبھی تو اس کی ذات واجب الوجود میں اس کی مشیت نے ارادوں کو کروٹ دے کر اپنے اظہار کن کی طاقت سے اپنی خلقت کی اس صفت کو استعمال کرتے ہوئے عالم حروف کا اجرا کیا۔ جیسے ہی عالم حروف جاری ہوئے اب ایک ایک کر کے حرف بھی بنتا رہا، حرف سے اسم بھی بنتے رہے۔ جب بات عین کی عین تک آئی تو پھر عین سے سب سے پہلے علی ہی ہوا، عین سے سب سے پہلے علی ہی ہوا، لیکن یہ تو اسم ہے۔ علی کی عین کی قسم، جب عین ارادے میں بھی نہیں تھی علی تب بھی تھا۔ آپ جیو، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے۔ عین نہیں تھی، عین نہیں تھی علی۔ آپ نے لطف لیا، میں اپنے پورے وجود کیا ذات سمیت آپ کے اس لطف کو قربان۔ علی پر جیسا بھی ہو سوچنا کیا، لطف لو، لیکن ایک لمحے کو میں مزید کے لیے روک کر کہہ رہا ہوں، عین نہیں تھی۔ جب عین نہیں تھی تو علی کیسے تھا؟ علی تو عین سے آیا۔ آپ کہیں گے نہیں ہم علی کی بات کر رہے ہیں، میں بھی علی ہی کہہ رہا ہوں، بنا عین کے علی کیسے ہے؟ ہو سکتا نہیں نا۔ تو یہ کس علی کی بات ہے؟ وہ علی جو اسم میں علی ہے۔ پتہ چلا علی تھا، اسم نہیں تھا۔ علمی گفتگو، میں نے کہا قرآن و فرمان کے حاشیوں میں رہ کے گفتگو کرنے کا۔ علی تھا یعنی ذات علی تھی، اسم نہیں تھا، اسم نہیں۔ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کسی نے علی سے سوال کیا بہت غور سے، یا علی توحید کے بارے میں کچھ بتائیے۔ علی نے خطبہ دیا، کیا شہرہ آفا، خطبہ توحید۔ آج بھی جا کر گھر نہج البلاغہ کھول لینا، پہلا خطبہ ہی خطبہ توحید ہے۔ کیسے جانتے ہو تم اللہ کو؟ بہت توجہ، کیسے جانتے ہو اللہ کو؟ کہ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قدوس ہے، وہ سبحان ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ یہ سب اسماء ہیں۔ ارے کمال ہے، تم اللہ کو اسماء کے ذریعے جانتے ہو؟ جا کے دیکھ لینا، سمجھ میں آئے یہاں بولنا، ورنہ جب نہج البلاغہ سے خطبہ توحید کی سطر پڑھو تو وہاں بول پڑھنا، جہاں بات پہنچنی ہے پہنچے گی۔ تو جانتا ہے اللہ کو اسم سے؟ علی نے کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اسم مقرر تو کیے لیکن ذات تک جانے کے بجائے اسم پر ہی رک گیا۔ سائل نے کہا مولا وہ کیوں؟ کہا کیونکہ اللہ کے اسم اس کی ذات کا غیر ہے۔ علمی بات ہے، مجھے پتا ہے جو بولے گا میرا سلام ہے، لیکن نتیجے پہ سب بولو گے۔
یہ اسے کہتے ہیں توحید خالص. مجھے بات کو مشکل نہیں کرنا، جو منزل ہے اس کے لیے بہت تیزی کر رہا ہوں میں. ہاں گویا آج وقت ہے ہمارے پاس. کل ہی دعا مانگی تھی ہے نا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ دعا میں ایسی تاثیر ہوگی. آج میرا نہیں سب کا ہی وقت آ گیا ہو گیا. آپ سلامت رہے مولا. حروف اسم کبھی تو ہوئے نا. اللہ کب سے ہے؟ اللہ تو ہمیشہ تھا. روکیے، یہی مسئلہ ہے. یہ تو پوچھئے بس سے کس اللہ کی بات کر رہے ہیں، اسم کی کہ ذات کی؟ جیتے رہیے آپ جیتے رہے. اسم کی کہ ذات کی؟ ایک ہے ذات، اس تک رسائی کس کی ہے، لیکن ایک ہے اسم. تو وہ کیسے لکھا گیا؟ الف لام، لام ہے. الف ہوا تو اللہ لکھا گیا. جب الف نہیں تھا، سوال، جب الف نہیں تھا کیا تب اللہ تھا؟ جی ہاں. کیسے؟ ذات تھی نا. یعنی اس ذات کو اسم کی حاجت نہیں ہے، اسے اسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. پھر اسم کیوں دیا گیا؟ اسم دیا گیا تو جان سکے وہ اللہ ہے، تو مان سکے وہ اللہ ہے. یہ تیرے اقرار کے لیے کبھی وہ رحمان، کبھی وہ رحیم، کبھی وہ کریم، یہ تیرے لیے سبحان ہوا ہے کہ تو جانے. نہیں مان رہا تھا تو اللہ نے اسم بدل بدل کے کہا. اس کے خمیر میں کریمیت جھلک رہی ہے، یہ مجھے کریمیت سے مانگے گا. وہ اسما بڑھاتا چلا گیا مخلوق کے لیے. لوگ اس کو اسما میں ڈھونڈنے لگ گئے. علی نے کہا نا نا نا، اسم اس کی ذات کا غیر ہے. غیر غیر کچھ ہو جائے، غیر تو غیر ہی ہوتا ہے. کچھ ہو جائے، بات جب ہو توحید خالص کی، کچھ ہو جائے غیر تو غیر ہی رہے گا نا. ہم پہنچے اللہ اللہ کہتے ہوئے بارگاہ الہی میں. اسے ہمارا یہ کہنا، ہماری یہ عاجزی، ہماری یہ طلب، ہماری یہ طلب بہت غور سے ختم ہو گئی. بات نتیجہ آ رہا، بہت اچھی لگی. تو کیا کیا پھر اس نے کہا اچھا اس اسم کے سہارے مجھ تک آ گئے ہو، لے پھر میں پردہ ہٹاتا ہوں. اب تو جانے گا کہ یہ اسم میری ذات کے آگے کیا ہے. اس نے پردہ ہٹایا تو پتا چلا اسم ہو وہ تب بھی اللہ ہے، اسم نہ ہو وہ تب بھی وہی ہے. اسم کے ہونے سے وہ بڑھتا نہیں، نہ ہونے سے گھٹتا نہیں. تو پھر جیسا اطلاق اس پہ ہے ویسا ہی علی پہ ہے. اور میں حیران ہوں، 1400 سال ہو گئے آج تک لڑ رہے ہو علی رضی اللہ ہے کہ علیہ السلام؟ علی صلوات اللہ ہے یا جل جلالہ؟ یہ سب اسم ہیں. رک جانا، میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کرتا ہوں، میں کسی ایک طرف کی بات نہیں. یہ سب اسم ہیں. رضی اللہ بھی تو اسم ہے، دعا بھی ہے، اسم بھی ہے. علیہ السلام مرضی آپ دعا کیجئے یا علی علیہ رضی اللہ، اللہ علی سے راضی. اب آپ کو کیا پتا کسی کے دل میں رضی اللہ کا مقام ہی بڑا ہے. اسے بتاؤ تو صحیح، اس سے بھی آگے جہاں اور ہیں. پھر انکار کرے تو اللہ یا علی علیہ السلام. اچھا تو ٹھیک، اس سے آگے جہاں اور نہیں. چل تیری مرضی ہے. تو علی کو اور اپنے ابا کو اگر ایک ہی جگہ رکھ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اچھا جو بولے ہو حیران ہو کہ مجھے دیکھنے والے ان سے پوچھے نا کس بات پہ بولے، بتاؤں کس بات پہ بولے. کیوں کہا میں نے علی کو ابا کو ایک ہی جگہ رکھ رہے ہو؟ اب بچہ 5 منٹ گھر سے باہر جائے یا 5 دن بعد آئے، آتے ہی کہتا نہیں ہے ابا جی السلام علیکم. یہ جو آپ السلام علیکم کہتے کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. جب آپ علی کو علیہ السلام کہہ رہے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو یہاں ابا جی کو کہا وہی وہی حسین کے بابا کو بھی کہہ رہے ہو. اب انصاف سے بتا، اگر تو آگے بڑھنے کی طرف رکھتا ہے تو چل، ورنہ تیری مرضی ہے. اتنا بتا دے علی کو باپ جیسا سمجھ رہا ہے کہ باپ کو علی جیسا.
میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جی آپ سلامت رہے، حق کہہ دینا چاہیے، حق کو روک لو بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آگے جہاں اور بھی ہیں، کیوں لڑتے ہو؟ مسئلہ کیا؟ علی کو کیا کہنا ہے؟ کیا مطلب کیا کہنا ہے؟ علی کو علی کہنا ہے۔ آسان کر دوں، کسی نے کہا یا علی آپ اللہ، خبردار نہیں۔ کسی نے اسے کہا یا اللہ آپ علی، اس نے خوش ہو کے کہا ہاں بے شک۔ علی کہہ رہا مجھے اللہ نہ کہو، اللہ کہہ رہا مجھے علی کہو۔ آپ کیوں بزد ہو علی کو اللہ کہنے پر؟ لطف لو نا علی اور اللہ کے معاملے میں۔ علی کو اللہ نہیں کہنا، اللہ کو علی کہنا ہے۔ شاباش، چلو شاید میری آواز سلو ہو گئی ہے، جا رہی ہے دھیرے دھیرے، سمجھ میں آ رہی۔ علی کو اللہ نہیں کہنا، اللہ کو علی کہنا ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا کہو کہو میں نہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب التوحید میں مولا کی ایک حدیث لکھ کے قلم توڑ دیا۔ سائل نے آ کے کہا مولا اللہ کا سب سے پہلا نام اللہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا تو اور کیا؟ کہا جب وہ اللہ نہیں تھا تب علی العظیم تھا۔ جیو 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 گجرا والا شاباش، جو علی کا تھا کہ بولتے ہو علی حق علی حق۔ آپ جی بسم اللہ بیٹا بسم اللہ۔ اللہ کو علی کہنا ہے، اللہ کو علی کہنا ہے، اللہ وہ۔ اب جب آخری لفظ ہیں اس منزل کے، اگلی منزل پر یہ آپ نے سمیٹ لیا، اس کے لیے خود کو دعا دیتے رہو گے، کیونکہ اس سے آگے رکنے کا نہیں ہوں میں، رکنا چاہوں بھی تو نہیں رک سکوں گا۔ اب پتہ چلا ایک عالم ایسا ہے جس عالم پر پہنچ کر ہمیں اللہ کا اسم اللہ ملاؤ، علی کا اسم علی ملاؤ۔ اب یہ اس کی قدرت ہے، تو جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بات کو چھوڑ، یہ بتا وہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تیرے ایمان کو، عقیدے کو، جسے چاہے تجھے اس جگہ اور مقام تک لے جائے جہاں وہ اپنا تعارف ایسے کروائے کہ تجھے اس کا اسم بھی اس کی ذات کا غیر نظر آئے۔ اور مجھے ابھی بھی کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں جن پہ سوالیہ نشان چھوٹا ہے، اس کے نیچے کا نقطہ بڑا ہے۔ آپ سلام، میں نے جان بوجھ کے کہا گستاخی مت سمجھیے گا، اگر آپ نقطے کے نقطے کو سمجھتے ہیں تو اس پہ فخر کریں گے۔ میں تو چاہوں گا میں بن ہی نقطہ جاؤں، میں تو تب سے مرا جا رہا ہوں نقطے پہ جب سے علی نے کہا انا نقطہ تحت الباب، اور جس کے چہرے پہ نقطہ ہو وہ علی والا ہے۔ ہاں لیکن اتنا یاد رکھنا، سوالیہ نشان کا نقطہ باقی طرح نیچے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جانتے نہیں تھے، انہوں نے نقطہ اوپر بنانا شروع کر دیا، ایک بنانے چلے 3 بن گئے۔